الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم۔ حق تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان دونوں کے ذریعے سے انسانی نسلوں کو چلایا۔ مرد اور عورت جس طریقے سے ایک بچہ بچپن سے جب آگے بڑھتا ہے تو اس کی ضرورتیں بھی بڑھتی ہیں۔ پہلے ماں کے دودھ پر کفایت کرتا ہے اور رفتہ رفتہ نرم چیزیں کھانے کا شروعات کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد جس طرح سے ہم غذا کھاتے ہیں اس طرح سے وہ بھی غذا کھانا شروع کرتا ہے۔ وہ بھی اپنی چاہت ہمارے سامنے پیش کرتا ہے کہ آنے والی کل فلانی چیز بنائی جائے، میرا کھانے کو جی چاہتا ہے۔ تو جس طریقے سے پیٹ کی ضرورت، اس کے بعد جو ہے جنسی ضرورت، تو یہ جنسی جو ہے ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے عورت کو پیدا کیا اور امت مسلمہ کو ایک قاعدہ اور قانون بنا کر دیا کہ یہ قاعدہ اور قانون کی روح سے تم جو ہے عورت سے نکاح کر سکتے ہو، یعنی محرمات میں سے نہ ہو، کوئی عورت ذی رحم محرم نہ ہو۔ ذی رحم محرم سے نکاح کرنا درست نہیں۔ اب غیر ذی رحم اس کے ساتھ بھی نکاح کرنا ہے تو شرعی اعتبار سے نکاح رکھا۔ نکاح کے ذریعے سے دونوں میں بندھن ہوگا، عقد جس کو کہتے ہیں عربی میں، گانٹھ لگے گی دونوں میں، دونوں میاں بیوی بنیں گے۔ تو شریعت نے شوہر کو بیوی کی پسندگی کے لیے اصول بتلائے کہ بیوی پسند کرنی ہو تم جب عمر کو پہنچ جاؤ تو کیسی عورت سے نکاح کرنا چاہیے، کیسی لڑکی سے نکاح کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ نکاح کرتے ہیں مال کی وجہ سے، کہ مالدار ہو اسی کے ساتھ جو ہے رشتہ بھیجنا چاہیے، اور کبھی جو ہے رشتہ بھیجا جاتا ہے حسب نسب خاندان کو دیکھ کر، کبھی رشتہ بھیجا جاتا ہے خوبصورتی کو جو ہے آئیڈیل بنا کر، اور کبھی رشتہ بھیجا جاتا ہے دینداری کو دیکھ کر۔ تو ان تمام باتوں کو بیان کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں فاظفر بذات الدین، جس کے اندر دینداری دیکھو اس کو ترجیح دے دو، اس لیے کہ دینداری ہوگی آنے والی تمہارے حق کو جانے گی اور تمہارے گھر والوں کے حقوق کو جانے گی، اور جھگڑے اور فساد سے بچاؤ ہوگا، اور گھریلو زندگی سکون والی جو ہے رہے گی۔ اگر کسی نے مالداری دیکھ کر لی تو قرآن کریم میں حق تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ مال کا دینا اور مال کا لے لینا
یہ دونوں رب کے اختیار میں. پیچھے ہمارا سبق گزرا. ہم نے مال دیکھ کر شادی کر لی، خدا نخواستہ کوئی آسمانی آفت ایسی آ گئی کہ اس کا باپ روڈ پتی ہو گیا، جس کے خزانے سے لینے کے لیے لوگ لائنیں لگاتے تھے، آج وہ لوگوں کے دروازے پر بھیک مانگ رہا ہے. جس کے مال کی واہ واہ ہوتی تھی، آج اس کی پریشانی کے چرچے ہو رہے ہیں. تو پیارے آقا فرماتے ہیں مال کو آئیڈیل نہ بنایا جائے. کسی نے خاندان کو آئیڈیل بنایا تو قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس کو ذلیل کر دیتا ہے. ابو جہل جو مشرکین مکہ کا سردار تھا، جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی اور جب بیٹے کا انتقال ہو گیا تو یہ لوگ خوشیاں مناتے تھے اور کہتے تھے نعوذ باللہ کہ حضور کی نسل نہیں چلے گی. لیکن نسلوں کو چلانا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم جو ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پیٹ سے پیدا ہوئے، حضرت ماریہ قبطیہ قبا جہاں مسجد قبا بنی ہے وہاں ان کا گھر تھا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فجر کی نماز میں اطلاع ملی کہ حضرت ابراہیم کی حالت جو ہے ٹھیک نہیں. فجر پڑھ کر آپ جو ہے مسجد قبا جہاں بنی ہے وہاں اپنی زوجہ مطہرہ حضرت ماریہ کے گھر پر پہنچے اور وہاں جا کر دیکھا تو حضرت ابراہیم کی آخری سانسیں چل رہی تھی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غمگین تھے. کچھ دیر کے بعد آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی. پوچھا گیا تو فرمایا ابراہیم ابھی دودھ پیتے بچے تھے، یہاں دائی کا دودھ پیا کرتے تھے، ان کا انتقال ہوا، اللہ نے جنت میں ابراہیم کے لیے دائیا کا انتظام کر دیا جو اس کو دودھ پلائے گی. اس کے بعد جو ہے کچھ بادل نظر آئے، سورج کی کچھ روشنی کم ہوئی تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات ہوئی اس وجہ سے جو ہے سورج گرہن ہوا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اس عقیدے کی تردید کر دی اور کہا کہ سورج یہ اللہ کے حکم سے چلتا ہے، اللہ کے حکم سے نور دیتا ہے اور اللہ جب چاہتا ہے اس کو بے نور کر دیتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیٹوں کی اس طرح سے وفات پر مشرکین مکہ طعنہ دیتے تھے. ابو جہل کہتا تھا، اس پر جو ہے حق تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے، اطمینان قلب کے لیے یہ صورت نازل فرمائی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. جو دشمن آپ کو طعنہ دے رہے ہیں ان کی نسلیں نہیں چلے گی، آپ کی نسل چلانے کا خدا نے فیصلہ کر لیا، آپ کی نسل قیامت تک چلے گی. الحمدللہ آج بھی جو ہے سید حضرات موجود ہیں
اور قیامت تک اللہ جو ہے اس نسل کو باقی رکھیں گے۔ آج ابو جہل کی نسل کا کوئی موجود نہیں، عتبہ کی نسل کا کوئی موجود نہیں، شیبہ کی نسل کا کوئی موجود نہیں، اس لیے کہ اللہ نے ان کی نسلوں کو نہ چلانے کا فیصلہ کیا۔ رہا مسئلہ کہ ہمارے یہاں اگر اس طریقے کی جو ہے حادثے پیش آ جائیں تو ہمارے عقیدے پر بڑی جو ہے ضرب لگتی۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ عاملوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، اور عامل حضرات جو ہے نہ جانتے ہوئے بھی ایسی باتیں ہمارے کانوں تک پہنچاتے ہیں کہ ایمان ڈگمگانے لگے۔ تو اس وقت امت کو یہ پیغام دیا کہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیٹوں کے زندہ نہ رہنے پر رجوع کیا ہے اللہ کی طرف۔ تو امت کو یہ پیغام دیا کہ تمہاری اولاد بھی اگر زندہ رہے، بیمار رہے یا دنیا سے وفات پا جائے، اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، اللہ جس کو چاہتا ہے لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے لڑکے ہی لڑکے دیتا ہے، اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور جس کو چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں دونوں دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ سب اس کے قبضے قدرت میں۔ اب تو جو ہے عاملین کی اصطلاح سن کر بھی جو ہے سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کوکھ باندھی ہوئی، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ اللہ سے مانگو، دعا سے تقدیر بدلتی ہے، تعویذ سے تقدیر نہیں بدلتی، نہ دواؤں سے تقدیر بدلتی ہے۔ تقدیر کو بدلنے والی ایک ہی چیز ہے، وہ دعا ہے، اور حق تبارک و تعالیٰ نے بتلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام بڑھاپا ہے، لڑکا چاہیے، کیا کہا؟ مانگو اللہ سے۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی، حق تبارک و تعالیٰ نے بیٹا دے کر ساری انسانیت کو یہ پیغام پہنچا دیا کہ رب دینے پر آئے تو بڑھاپے میں بھی دے سکتا ہے، رب دینے پر آئے تو چاہے بیوی بانجھ ہو گئی ہو پھر بھی خدا دیتا ہے۔ تو بندوں کا رخ پھیرا ادھر کہ میری طرف آؤ، پھر بندہ جو ہے اگر مخلوق کی طرف آگے بڑھتا ہے تو اس کی جو ہے ذات کو جلال آ جاتا ہے کہ بندہ میرا اور جائے کسی اور کی طرف۔ میرے عزیز دوستو، تو یہ اولاد کا دینا خدا کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ اب جو ہے آگے بڑھ کر ہم یہ بھی کرنے لگے کہ بچہ پیدا ہو تو جو ہے مذکر ہو، یعنی لڑکا ہو۔ 3 لڑکیاں ہیں، اب لڑکا ہی آنا چاہیے۔ خدا حکیم ہے، اور بعض نوجوان نئی شادی ہوتی ہے تو یہ جو ذہنیت عصری تعلیم، باہر کی جو تعلیم ہے اس کو دماغ پر لیتا ہے اور اپنی بیوی سے کہتا ہے ابھی تو بھی جوان، میں بھی جوان، ابھی ہم جو ہے بچے کا پلاننگ نہیں کریں گے، ابھی ہم موانع حمل کا استعمال کریں گے، اور جب ہماری ایج ہو جائے گی اس وقت بچہ بلا لیں گے، جیسے ان کی فیکٹری سے آنے والا ہو۔
تو ایسے نوجوانوں کو میں نے دیکھا اور اسی محلے میں دیکھا کہ شادی کے بعد پلاننگ کی کہ 3 سال تک، ابھی ہم لوگ نے دونوں نے مل کر یہ طے کیا کہ 3 سال تک اولاد نہیں، اس کے بعد اولاد۔ اللہ کہتے ہیں اچھا تیری پلاننگ چلے گی یا میری چلے گی؟ 3 سال ہو گئے دونوں کو، میرے خاص دوست بھی تھے، 3 سال ہو گئے۔ اس کے بعد کہا کہ اب جو ہے ہم بچے کی پلاننگ کرتے ہیں، بچہ بلانے کی۔ سالوں سال نکل گئے، بچہ ہی نہیں آ رہا ہے۔ عاملوں کے چکر، ڈاکٹروں کے چکر، اخیر میں دعاؤں کی طرف لگے، اللہ نے جو ہے بیٹیاں دی ان کو۔ تو یہ جو ہے دماغ سے نکال ڈالنا چاہیے کہ پلاننگ۔ ابھی جو ہے ماں باپ بھی کہتے ہیں تم دونوں بچے اور تمہارے یہاں بچہ، تو ماں باپ کو بھی سمجھانا چاہیے کہ اللہ کی دین ہے، اور ابھی ہمارے اوپر حالات چل رہے ہیں، روزی کے معاملات چل رہے ہیں، قرضے کا بوجھ بڑا ہوا ہے، کیا معلوم یہ آنے والا بچہ خدا ایسی تقدیر والا دے دے کہ ساری پریشانیاں ختم۔ اب یہ پلاننگ کرنے والے کیا کرتے ہیں، کبھی بچہ جو ہے جلدی رہ گیا، حمل ٹھہر گیا، تو کہتے ہیں اس کو گرا دو۔ حمل گرایا جا رہا ہے، کیوں؟ تو کہا ابھی دھندے کے ٹھکانے نہیں نا مولانا، کہاں بچہ۔ اللہ فرماتے ہو میرے بندے، جس کو تو نے تیری بیوی کے پیٹ سے گرایا، یہی بچہ ہونہار تھا جو تیرے گھر کی کایا کو پلٹنے والا تھا، تو نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے پیروں پر کلاڑی ماری، اب جاؤ پریشانیوں میں رہنا، اب ہم سے نہ کہنا، جاؤ۔ تو ہمارے نوجوانوں کو دماغ کھولنا چاہیے کہ ہم کس کے امتی ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور حضور نے جو کہا وہی ہم کو کرنا ہے، دنیا والوں کی غلامی کے لیے ہم نہیں آئے۔ اب نیا نکلا ہے اس سال تقریباً 2 یا 3 آدمی، اور اس سے پہلے آپ ہی کے محلے کے ایک جو ہے صاحب، 9 سال کے بعد ان کے یہاں حمل ٹھہرا، بچے کی جانچ کی ڈاکٹر نے، تو ان کو بتلایا کہ یہ بچے کا آپ جو ہے بچے کو گرا دو۔ کہا کیوں؟ کہا اس کا دماغ جو ہے برابر ڈیولپ نہیں ہوا ہے، اگر یہ پیدا ہو بھی گیا تو یہ معذور ہوگا اور زندگی بھر تم کو اس کو لے کر چلنا پڑے گا۔ ماں باپ دونوں جو ہے، چونکہ میرے تعلقات تھے، ملنے کے لیے آئے اور کہا مولانا مشورہ کرنا ہے، اور یہ کارگزاری سنائی۔ میں نے کہا کہ اولاد اللہ دے رہے ہیں، اللہ ہی سے مانگو، اللہ اس تندرست بچہ انشاءاللہ دیں گے، اور جب یہ بچہ پیدا ہو جائے اس کو حافظ قرآن بنانا ہے، یہ نیت کر لو۔ اور دونوں ماں باپ سے کہا کہ خدا نہ خواستہ، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے ایسا بچہ نہیں ہوگا، لیکن خدا نہ خواستہ اگر ہو جائے تو اس کی شکوہ اور شکایت کبھی مت کرنا۔ دونوں نے کہا پکا۔ اللہ کی شان رحیمی دیکھو، تندرست بچہ پیدا ہوا اور الحمدللہ اب جو ہے حافظ بن رہا ہے۔ تو یہ تو جو ہے حضرت مولانا اجمیری صاحب نور اللہ مرقدہ کی جب خدمت میں رہتا تھا، اس وقت جو ہے ہارٹ کی جو ہے ایکس رے نیا نکلا تھا، تو کچھ لوگ جو ہے ایکس رے لے کر آتے تھے اور کہتے تھے کہ حضرت یہ ڈاکٹر بتا رہا ہے کہ یہ نس بلوک ہے، یہ بلوک ہے، تو حضرت کہتے تھے اس کو اندر رکھ دو، یہ مشین کا غبار ہے،
آج کچھ بولے گا کل کچھ بولے گا، اس پر بھروسہ مت کرو۔ اور خود میں نے بھی تجربہ کیا، 10 سال پہلے طبیعت بگڑی، ڈاکٹر نے کہا کہ لگتا ہے آپ کو ڈائبٹیز لگ گیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے چیک کر لو۔ انہوں نے چیک کی تو 450 بتلائی۔ گھر والوں کو میں نے رپورٹ نہیں بتلایا۔ دوسرے دن دوسری لیبارٹری میں گیا تو وہاں آیا 240۔ تیسرے دن تیسری میں گیا تو آیا 120، اور پھر اس کے بعد تیسری میں گیا تو 90 آیا۔ کا جتنا چاہیے اتنا بھی نہیں۔ تو میں کہا مولانا کی بات بالکل صحیح ہے کہ یہ مشین کا غبار ہے، آج کچھ بولے گا کل کچھ بولے گا۔ خیر اس کا مطلب یہ نہیں کہ رپورٹ پھاڑ کر پھینک دینا، تدبیر ہے، لیکن اس پر اتنا جو ہے دماغ لگا لیتے ہیں آدمی کہ پھر جو ہے بیمار، زبردستی کے بیمار، کیونکہ دماغ پر پریشر ہے کہ اٹیک آیا، دماغ پر پریشر ہے کہ ڈائبٹیز ہو گئی، دماغ پر پریشر ہے کہ جو ہے نعوذ باللہ یہ بیماری لگ گئی۔ تو ایک دانشور کا قول ہے کہ دیکھو یہ تن تو اللہ نے دیا ہے اور تن میں کچھ نہ کچھ ہوتا رہے گا، لیکن من سے کبھی بیمار مت پڑنا، جس کو انگریزی میں ول پاور کہتے ہیں۔ ول پاور کبھی نہ ڈگمگائے۔ اگر جو ہے ڈاکٹر نے کہہ بھی دیا کینسر کی گانٹھ آئی، رپورٹ پرفیکٹ ہے، لیکن اس وقت بھی زبان یہ کہے کہ اس بیماری سے نجات دینے والی ذات اللہ کی، اس کے اندر کوئی طاقت نہیں کہ میری روح قبض کر لے، اس کے اندر کوئی طاقت نہیں کہ مجھے ڈھیلا کر دے۔ پریشر کی بیماری ہے، مشین کے اندر دیکھا او ہو 200 تک پہنچ گیا، تو کتنے تو وہاں بیٹھے بیٹھے ہی ہاف پیرالیسس، کیوں؟ دماغ پر لے لیا، ابھی تک پتہ نہیں تھا۔ بھائی دیکھا ڈاکٹر نے کہا 200 کا، ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم تدبیر کریں گے کہ پریشر نہ بڑھے، کس وجہ سے بڑھتا ہے وہ وجہ معلوم کر کر اس پر دھیان دے، ختم ہو گیا۔ تو کئی مریض آپ نے ایسے بھی دیکھے ہوں گے کہ جن کے ساتھ مہلک بیماریاں لگی ہے، لیکن وہ مسجد میں بھی پابندی سے آ رہے ہیں، جماعت میں بھی 3 دن جو ہے وقت پر لگ رہے ہیں۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ روحانی طاقت ہے، ول پاور۔ تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کچھ لوگ جو ہے خاندان دیکھ کر، خاندانی عزت کو دیکھ کر رشتہ کرتے ہیں، تو عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں۔ اور قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، جب اللہ کسی کو ذلیل کرنے پر آتا ہے تو پھر اس کی کون مدد کر سکتا ہے؟ اس ذلت کے بادل کو کون ہٹا سکتا ہے؟ خدا نے جو ہے رونا لکھا تو رونا ہی پڑے گا۔ راستہ ایک ہی ہے کہ اللہ کمزور ہوں، تو رلائے گا تو مجھے ہنسائے گا کون؟ رحیموں میں سب سے بڑا رحیم تو نے رحم نہ کیا میں کہاں جاؤں گا؟ اللہ معاف کر دے، پھر ہنسی آ جائے گی۔ اسی لیے جو ہے اہل تصوف نے لکھا ہے کہ جو آدمی دعاؤں میں اللہ کے سامنے روتا ہے، اللہ اس کو کبھی بھی مخلوق کے سامنے رلاتے نہیں، اور جو رب کے سامنے روتا نہیں اس کو مخلوق کے سامنے رونا پڑتا ہے۔ اللہ ہم سب کو دعاؤں کے اندر رب کے سامنے رونے والا بنا دے۔ جو بھی پریشانی ہے، حتیٰ کہ حدیث شریف آپ سنتے ہیں کہ ایک جو ہے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے، کہ کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو۔ مایوس نہ ہو کہ لائٹ بل 2 مہینے کا اب نہ بھرا تو جو ہے میٹر کٹ جائے گا۔ بیٹھ جاؤ اللہ کے سامنے رات کو، اے اللہ میری اندرونی حالت تو آپ جانتے ہیں، یہ بند مٹھی میری چل رہی ہے، لوگ مجھے بڑا مالدار سمجھتے ہیں اور بڑا جو ہے عہدے والا سمجھتے ہیں، اے اللہ تجھ سے میرا کوئی راز چھپا نہیں، اے اللہ میری عزت بنی کے بنی رہ جائے
آپ ہی انتظام کر سکتے ہیں، آپ انتظام کر دو۔ پھر بخاری شریف کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈالتے ہیں۔ وہ کوئی آ کر بند کور دے گیا، کوئی بچوں کو جو ہے ہدیے کے بہانے دے گیا، آپ کا لائٹ بل پورا ہو گیا۔ تو یہ نظام اللہ کا چلے گا کب؟ جب ہم اللہ کی طرف آگے بڑھیں۔ تو آج جو ہے آئندہ کل بھی نکاح کے متعلق ہی آیت آئے گی انشاءاللہ، تو اس کے ساتھ جو ہے جوڑ کر کہ نکاح کس سے کرنا چاہیے؟ دیندار سے کرنا چاہیے۔ لڑکی والے بھی لڑکے کے اندر دینداری کو دیکھیں، اور جو ہے لڑکے والے بھی لڑکی کے اندر دینداری کو دیکھیں، تو انشاءاللہ یہ جوڑا جو ہے عافیت کے ساتھ تادیر رہے گا، اور دونوں کے اندر پھوٹ پھاٹ نہیں ہوگی، دونوں جو ہے مل سمجھ کر رہیں گے۔ یہ ہے دینداری کی برکت۔ حق تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہم لک الحمد کلہ و لک الشکر کلہ و الیک یرجع الامر کلہ، نحن نستغفرک و نتوب الیک و نصلی علی رسولہ النبی الکریم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے قصور اور کوتاہیوں کو درگزر فرما دیجیے، آپ کی مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر آپ کی نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما لیجیے۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے اہل و عیال کے دلوں میں اتار دیجیے۔ مولا کریم زبان بولتی کچھ ہے اور اندر ہوتا کچھ ہے۔ مولا کریم آپ تو ظاہر کے بھی جاننے والے ہیں، باطن کے بھی جاننے والے ہیں۔ مولا کریم ہمارا ظاہر بھی بنا دیجئے، ہمارا باطن بھی بنا دیجئے۔ مولا کریم آپ سے ہونے والا یقین ہمارے دلوں کے اندر اتار دیجئے، ہمارے بچوں کے دلوں میں اتار دیجئے۔ پیارے آقا کے ایک ایک سنت کی عظمت اور محبت ہم سب کے دلوں میں اتار دیجئے۔ پیارے آقا کی ایک ایک سنت زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی ہم کو سعادت اور توفیق نصیب فرما دیجیے۔ مولا کریم ہمارا بچہ اور بچی جو فیشن پرستی کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں یا جن کے دماغوں میں فیشن پرستی کے خیالات چل رہے ہیں، مولا کریم ہمارے بچوں پر رحم کھا کر ان کو بچا لیجیے، سنتوں کا شوقین بنا دیجئے، سنتوں کا عادی بنا دیجئے۔ مولا کریم جب سے یہ فیشن پرستی ہمارے گھروں میں آئی ہے، مولا کریم ہم کپڑوں کی لائن سے بھی محتاج ہوئے، ہم جوتے اور چپل کی لائن سے بھی محتاج ہوئے، ہم دانے دانے کے محتاج ہوئے۔ مولا کریم ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے غیروں کی طرف ہاتھ پھیلایا، مولا کریم پھر سے آپ کی طرف آئے ہیں۔ مولا کریم کل قیامت کے دن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آمنا سامنا ہوگا۔ میرے نبی ہم سے پوچھیں گے کیا میرے دیے ہوئے کپڑے تجھے پسند نہیں تھے؟ میرا دیا ہوا لباس تجھے پسند نہیں تھا؟ تو نے غیروں کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا، جا آج تیرا نبی تیری سفارش نہیں کر سکتا۔ مولا کریم ہم کہاں جائیں گے؟ مولا کریم ہماری آخرت بگڑ جائے گی، دنیا بھی بگڑ جائے گی۔ مولا کریم جب تک پیارے آقا کی سنتوں پر ہم چلتے رہے، ہمارے بڑوں کے اندر سخاوت ہم نے دیکھی کہ یہاں سے، اس محلے سے اور اس قوم سے پوری دنیا کے تقاضے پورے ہوا کرتے تھے، پورے ہوتے تھے۔ مولا کریم ہماری اس قوم کو پھر سے دینداری پر ڈال دیجئے، پیارے آقا کی سنتوں پر ڈال دیجئے، اور مالوں میں اتنی برکت عطا فرما دیجئے کہ جیسے ہمارے بڑوں کے زمانے میں عالم کے تقاضے پورے ہوتے تھے، ایسے پھر سے عالم کے تقاضے یہ قوم پوری کرنے والی بن جائے۔ مولا کریم قوم کے اندر سخاوت کو زندہ فرما دیجئے، بخیلی سے حفاظت فرما لیجئے، علماء کی قدردانی نصیب فرما دیجئے، دین کی محنت کی قدر نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم غیر رمضان میں
جتنی جماعتیں اس مسجد سے جایا کرتی تھی، مولا کریم زیادہ سے زیادہ اس سے کئی گنا زیادہ جماعتیں ہماری اس مسجد سے نکلیں، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بوڑھوں کو اس کے لیے استقامت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کھڑا فرما دیجیے۔ مولا کریم جن گھروں کے اندر تکلیفیں ہیں، چاہے وہ جنات والی، جادو والی، جو بھی لائن کی تکلیفیں کسی بچے پر ہوں، کسی بندے یا بندی پر ہو، مولا کریم عافیت کے ساتھ اس سے شفا عطا فرما دیجیے۔ مولا کریم بیماریوں سے شفا عطا فرما دیجیے۔ مولا کریم بہت کمزور ہے، ناگہانی آفتوں سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ مولا کریم بندے کو معلوم نہیں ہوتا کہ آنے والا گھنٹہ اس کی بربادی لے کر آنے والا ہے، آنے والا دن اس کی بربادی لانے والا ہے۔ مولا کریم تمام ناگہانی آفتوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے ہمارے اہل و عیال کی، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمانی۔ مولا کریم جن محسنوں نے ہم پر احسان کیے، جس لائن سے ہماری خدمتیں اور مددیں کی، سب کو دنیا اور آخرت میں بہتر بدلہ عطا فرما دیجیے۔ جتنے شریر اور فتین قسم کے لوگ جو ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہم سب کو آپ کے حوالے کرتے ہیں، آپ بہترین بدلہ لینے والے ہیں۔ مولا کریم جنہوں نے دعا کے لیے کہا، لکھا، جن کا ہم پر حق ہے، سب کی جائز اور نیک تمنائیں پوری فرما دیجیے۔ ہمارے اکابرین، ہمارے مشائخ، ہمارے مربی، ہمارے علماء حقہ کی عمروں میں برکت عطا فرما کر ان کا سایہ ہم پر تادیر قائم فرما دیجیے، ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما دیجیے۔ مولا کریم یہ سارا کا سارا مجمع آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے، مولا کریم رحمت کا کچھ حصہ ہمیں عطا فرما دیجیے۔ مولا کریم رحمت کا کچھ حصہ ہمیں عطا فرما دیجیے۔ مولا کریم آپ تو ہمارے دل جانتے ہیں کتنے بے چین ہیں، ہمارے دماغ کتنے ٹینشن سے بھرے ہوئے۔ مولا کریم ایک رحمت والی نظر ہو جائے گی، ہماری ساری تکلیفیں دور ہو جائے گی۔ مولا کریم آپ کو آپ کی رحیمی شان کا واسطہ، آپ کو آپ کی کریمی شان کا واسطہ، تمام مجمع پر ایک رحمت والی نظر ڈال دیجئے۔ آپ کے غصے والی نظر سے ہماری اور ہمارے نسلوں کی حفاظت فرما لیجئے۔ مولا کریم ہم سب کو حرمین شریفین کی بار بار مقبول حاضری نصیب فرما دیجئے۔ آج تک آپ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، ابھی بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔